فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یاسمین کوثر، اردو لیکچرر SKAHPU کالج دامنگری۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم سب کی خیریت کے ساتھ آپ سب کی خیر مقدم چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کو کامل صحت کے ساتھ مکمل علم بھی عطا کرے، آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے چلتے ہمارا اور آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن شکر اللہ کا کہ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کا سب سے پہلا لفظ اقرأ کا ہے۔ اقرأ یعنی پڑھو۔ غور و فکر کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے دین و دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کر سب سے پہلے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ چاہے علم دین کا ہو یا دنیا کا، حاصل کرنے سے ہی ہماری دین و دنیا سنور سکتی ہے۔ علم کی کمی سے ہی ہماری قوم تھوڑی سی پیچھے ہے۔ ہم اس بات سے ناواقف نہیں ہیں کہ علم تو دور کی بات ہے، پہلے تو لڑکیوں کی پیدائش پر ہی انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، کیونکہ لوگوں میں لا علمی تھی، علم کی کمی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دین دنیا کی تمام علم کونے کونے میں پھیل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 30% لوگ ہی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، باقی 70% لوگ ابھی بھی لڑکیوں کو لڑکوں سے کمتر ہی سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ لڑکوں کو لڑکوں کے برابر حقوق دیں، لڑکیوں کی تربیت و پرورش میں انتہائی خوش دلی کا مظاہرہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں کی بنسبت آپ کی شفقت و محبت کی زیادہ مستحق ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کمزور دل طبیعتاً نازک مزاج ہوتی ہیں۔ لڑکیاں کبھی بیٹی، کبھی بہن، کبھی بیوی تو کبھی ماں بن کر اپنے فرائض انجام دیتی ہے، اور ایک ماں ہی اپنے بچے کی پہلی معلمہ ہے اور عظیم درس گاہ بھی۔ ایک لڑکے کو تعلیم دیں تو صرف اور صرف ایک گھر سنور سکتا ہے، اگر ایک لڑکی کو تعلیم دیں تو اس کے گھر کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو سنوارنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اسی لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہ کرتے ہوئے دونوں کو برابر حقوق دیں اور علم کی دولت سے دونوں کو سرفراز فرمائیں۔ آپ سب طلباء و طالبات سال اول میں داخل ہو چکے ہیں اور اب سال اول میں اردو ادب شناسی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں اردو مشقیہ یعنی ورک بک بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں شامل تخلیق کاروں کا تعارف، تخلیق سے متعلق اشارے اور مشقیں اس طرح ہیں کہ نصاب کی تفہیم میں طلباء و طالبات کو آسانی محسوس ہو۔ اردو ادب شناسی کتاب کا مقصد ہی طلباء میں اعلیٰ انسانی اقدار سے محبت پیدا کرنا اور طلباء میں شعر و ادب سے شغف پیدا کر کے ان کے ذوق مطالعے کو تربیت اور تفہیم ادب کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ الغرض اردو ادب شناسی دلچسپ، فکر انگیز، محرک اور ایک بے عیب کتاب ہے، جس سے آپ سب طلباء و طالبات کو اردو کی اہم اصناف ادب سے واقف کرایا جائے۔ اردو ادب شناسی کی کتاب میں حصہ نثر اور حصہ نظم ہیں، جن میں مضمون، غزلیں، نظمیں، رباعیات
اور اردو مشقیہ میں معنی و مفہوم، ضرب الامثال، مترادفات، ازداد، واحد جمع، سابقہ لاحقہ، فعل فاعل مفعول وغیرہ شامل ہیں۔ آج ہم اردو ادب شناسی کتاب میں پہلے مضمون کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، زیر نظر مضمون کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سادہ اور عام زبان میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم تخلیق کار کے متعلق تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا شرف پروفیسر محمد عبدالحمید اکبر نے کی ہے۔ پروفیسر عبدالحمید اکبر 15 دسمبر 1956 کو گلبرگہ کے علمی و مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد قاری عبدالعزیز اپنے عہد کے ممتاز عالم دین تھے۔ پروفیسر عبدالحمید اکبر نے تحقیقی مخالِ انور اللہ فاروقی شخصیت علمی و ادبی کارنامے پر پونے یونیورسٹی نے انہیں PhD عطا کی۔ اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد میں ملازم ہوئے، لیکن پیشہ تدریس سے والہانہ لگاؤ کے سبب انہوں نے بینک کی ملازمت کو خیر بات کہا اور ان کا تقرر گلبرگہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحیثیت پروفیسر ہوا۔ پروفیسر محمد عبدالحمید اکبر 1986 میں مدراس میں منعقدہ کل ہند مقابلہ حسن قرات میں دوسرا انعام حاصل کیا تھا۔ علاوہ ازیں 1991 میں حیدرآباد میں منعقدہ کل ہند مقابلہ حسن نعت میں انعام اول کے مستحق قرار پائے۔ مذہب اور تصوف محمد عبدالحمید اکبر کے خاص میدان ہیں، لیکن شعر و ادب سے بھی انہیں لگاؤ ہے۔ علمی و ادبی اور مذہبی موضوعات پر لکھے گئے ان کے درجنوں تحقیقی مقالے اور تنقیدی مقالے مختلف رسالوں کی زینت بن چکے ہیں، اور انہوں نے کئی قومی سیمیناروں میں شرکت بھی کی ہے۔ زیر نظر مضمون میں پروفیسر عبدالحمید اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے تناظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا اولین مقصد فضائل اخلاق اور اعمال حسنہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ سامنے آیا کہ دنیا کی غیر مہذب قوم انسانیت کی علم بردار اور تہذیب یافتہ قوم بن گئی۔ ایک شعر کے ذریعے میں مضمون کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ خود خدائے جمیل آپ کو یاسین طٰہٰ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت و بندگی کے ساتھ محبت اور خلوص کو مکمل طور پر نبھایا، وہیں پر خدا تعالیٰ نے بھی آپ کے ذکر کو نعمت کے درجے تک پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی مزاج پرسی کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی کرتے، سخت سے سخت دشمنوں کو معاف کرتے۔ شمس و قمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہیں۔ اس تکلم پہ قربان دونوں جہاں، اس تکلم پہ قربان دونوں جہاں، جس کا ہر لفظ تفسیر قرآن ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی نمائندگی ملتی ہے، ہر پہلو کی نمائندگی ملتی ہے، اور انسانی زندگی سے متعلق تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے، تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ مثلاً تجارت، بہادری، سچائی، شرافت، ایمانداری،
انصاف، ظلم سے نفرت، مظلوموں اور کمزوروں سے ہمدردی، یہ سب خوبیاں ایسی ہیں جو عظیم انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کو بھی انعام الہی سمجھتے تھے۔ ہم تو غم آنے پر ایسے بے قرار ہو جاتے ہیں جیسے کہ ساری زندگی ہی لٹ گئی ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انعام کو بھی غم الہی سمجھتے تھے، غم کو بھی غم الہی سمجھتے تھے۔ یہ تمام خوبیاں نام و نمود کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں جب کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو محبت اور تعلیم کے جذبے سے ہمارا دل ان خوبیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے جن کی بنیاد پر وہ کائنات کے مرکز عقیدت بنے رہے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ بالکل مختلف مطلب جیسے کہ ہم کسی بچے کو کوئی چیز نہ دیں تو وہ ضد کر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے مختلف تھے، الگ تھے، بالکل سادی زندگی تھی، عام زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ فرزند ایک دن پوری نسل انسانیت کا رہبر ہوگا۔ بے شک انہوں نے صحیح پیشن گوئی کی تھی، کیونکہ انہی کی رہبری پر چل کر ہماری زندگی ہے، ورنہ نہ ہم ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی خاطر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے، اور تجارت کے دوران آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں اور صداقت کو دیکھ کر سچائی سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کو ماننے والے ہو گئے، آپ کو چاہنے والے ہو گئے۔ جب آپ نے مکمل طور پر تجارت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور دیانتداری پر قوم نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا۔ بچوں، راہ حق پر آنا صدیق و سچائی کے بغیر ناممکن ہے۔ خدا کو پکارو اور جب حجاب اٹھ جائے تو تم دیکھو گے کہ تم مشاہدوں میں رہو گے۔ بچوں سے آپ کی شفقت و محبت کا انداز بالکل نرالا اور بے مثال رہا۔ انہیں ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، انہیں پیار کرتے۔ ایک کم سن بچے کو، یعنی کہ بالکل کم عمر والے بچے کو پیار کرتے، اور ایک کم سن بچے کو پیار کرتے ہوئے فرمایا، یہ بچے باغ الہی کے پھول ہیں۔ محبت کا یہ جذبہ بچوں اور اپنے گھر تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ سماج کے تمام افراد کے ساتھ کار فرما تھا۔ اسی ضرورت کے تحت آپ نے شادی بھی کی تاکہ انسانی زندگی کا یہ پہلو تشنا نہ رہ جائے، پیاسا نہ رہ جائے، اور شادی کے بعد اس ذمہ داری کو بھی بحسن و خوبی نبھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو بھی تھیں ان پر بھی 2 مہینے تک فاقے ہوتے تھے، کھانے پینے کے فاقے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے زبان پر شکایتاً کوئی لفظ نہیں کہا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کی سنت تھی، ان کا عمل تھا اور حسن سلوک تھا کہ وہ شکایتاً کچھ بھی نہ کہتیں، ہمیشہ خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ جب گھر پر ہوتے تو اہل و عیال سے حالات حاضرہ پر بھی گفتگو فرما لیتے، اور کبھی دلچسپی کے لیے اسلاف کے قصے کہانیاں بھی سناتے، کبھی گھریلو امور پر بھی نہایت متانت و وقار کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ سادگی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ سادگی اور مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ جب گھر میں رہتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق کپڑوں کی دیکھ بھال خود کرتے، بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑوں پر خود ہی پیوند لگاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، آٹا پسواتے، بازار سے سودا لے آتے اور ضرورت کی چیزیں ایک ہی کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے۔
انسانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے طنز و مزاح اور تفریحی مشاغل زندگی کا اہم جزو سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ بچوں سے دل لگی کرنا، ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسنا ہنسانا، دوڑ اور تیر اندازی وغیرہ جیسے امور سے آپ کو خاصا لگاؤ تھا۔ یہ تمام خوبیاں آپ کی حیات طیبہ میں بدرجاتم پائی جاتی تھیں تاکہ ایک انسان ہر زاویے سے آپ کی زندگی اور طریقہ کار کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنا سکے۔ خادموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی عمدہ مثال حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے باہر بھیجا اور وہ گھر سے نکلے، مگر راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو حضور انس کی تلاش میں نکلے اور دیکھا کہ وہ کھیل میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ نہایت پیار و محبت کے ساتھ پیچھے سے حضور ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حضور نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت انس نے جب حضور کی طرف دیکھا تو وہاں غصے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ مسکرا کر فرمایا، اے انس، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کیا وہ ہو گیا؟ حضرت انس نے عرض کیا، جی حضور، ابھی جاتا ہوں۔ حضور کی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس کو نہ آپ نے ڈانٹا اور نہ کوئی سزا دی۔ اس پیارے عمل کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ بلکہ مسکرا کر ان سے شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا۔ خادموں کے ساتھ یہ انداز اور یہ سلوک معاشرے کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کا خود بھی عملی طور پر مظاہرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی اور بھائی چارگی کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپس میں خطا تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی کا سلوک نہ کرو، بغض و حسد نہ رکھو، سب خدا کے بندے ہیں، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ دیکھیے، ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو کسی کی نہیں پڑی ہے، صرف اپنی ہی پڑی ہے۔ دوست و احباب ہو یا رشتہ دار ہو تو چھوٹی موٹی کھینچا تانی یا پھر چھوٹا سا ہلکا سا جھگڑا یا پھر 19-20 اپنے رشتے میں کہیں ہو بھی جائے تو ایک دم سے رشتہ ہی توڑ بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا کے امتی ہیں، انہی کی بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں چلنا چاہیے، ان کے پیارے عمل کو اپنانا چاہیے، ان کے نیک سلوک کو اپنانا چاہیے۔ ان کے نیک حسن سلوک کو ہماری زندگیوں میں شامل کرنے سے ہی ہمارے رشتے قائم و دائم ہو سکتے ہیں، ورنہ ٹوٹ کر بکھر جائیں تو آخر میں اکیلے ہی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کا گھر ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ میں چھوڑ کر ہمارے ایسے کہہ کر اپنی زندگیوں کو سب کے ساتھ جوڑتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی کا برا نہیں کر سکتے، بھلا نہیں کر سکتے، تو برا بھی کیوں سوچیں، بھلا بھی کیوں سوچیں؟ بھلا ہی سوچنے سے ہی ہماری زندگی بھلی ہو سکتی ہے۔ قوت برداشت اور صلہ رحمی کا درس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ یہودی نے اپنے قرض کے قبل از وقت مطالبہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر اتاری اور کرتا تھام کر سختی کرنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہودی کے اس سخت رویے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور وہ یہودی کو ڈانٹنے لگے۔
قریب تھا کہ اسے پیٹتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسکراتے ہوئے روکا اور فرمایا، عمر، میں اور یہ یہودی تم سے اور ایک برتاؤ کے زیادہ مستحق تھے، یعنی مجھ سے تم بہتر ادائیگی اور اس سے بہتر تقاضے کے لیے کہتے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص سے کھجوریں لے کر اس کا قرض ادا کر دو اور 20 صاع یعنی تقریباً 100 کلو سے زیادہ دینا، کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو نا امیدی سے دور رہنے کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اے اللہ کے بندوں علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا پیدا فرمائی ہے۔ ہمیں کبھی کچھ بخار سا ہو جائے یا پھر طبیعت کچھ ٹھیک نہ لگے، کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تو ہم ہماری زندگیوں سے امید ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ کہیں ہم جئیں گے بھی یا نہیں۔ ایسا ہمیں بالکل نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پر نا امیدی کفر ہے۔ امید کے ساتھ علاج کروانا چاہیے، کیونکہ نہیں تیرے سوا کوئی ثانی مطلق، دوا بھی تیری ہے یا رب، شفا بھی تیری، کیونکہ اگر وہ بیماری دیتا ہے تو شفا بھی وہی دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت و ریاضت کی بے مثال مشغولیت کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا حد درجہ خیال کرتے، ان کی خبر گیری کرتے، اپنے سخت ترین دشمنوں کو معاف کرتے۔ بچوں، خاردار جھاڑیوں سے گزرنا اور اپنے دامن کو تار تار ہونے سے بچانا ہی تقویٰ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ وہ مکے سے مدینے کو ہجرت تک کر گئے، لیکن وہی 11 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے شان و شوکت کے ساتھ انہیں مکہ مکرمہ واپس لایا، اور جو بھی ان پر دشمنوں نے اذیت پہنچائی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے پیارے آقا نے ان سب کو معاف فرمایا۔ مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، کم بولتے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، بچوں سے پیار کرتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ امتیاز نہیں برتتے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے میں فرق نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ اپنے ساتھیوں کو ایک بکری ذبح کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ ایک شخص نے کہا میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو پکاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کروں گا۔ ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کر لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کر لو گے، لیکن میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ایک دوسرے میں فرق ہو یہ مجھے ہرگز پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت گفتگو، سوال و جواب، اطلاعات اور خطابت پر مشتمل ہے۔ دنیا کا کوئی عالم پڑھاتا اگر محمد کو یقیناً مرتبے میں ان سے بڑھ جاتا۔ خدا کی مصلحت تھی، اس نے امی رکھ دیا ان کو، وہی امی میرا رہبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کوئی سوال کے ذریعے پہلے مخاطب کی توجہ اپنے طرف مبذول کرواتے، یعنی کہ کھینچتے، اپنی طرف سوال کے ذریعے اس کی توجہ کھینچتے اور اس کے تجسس کو ابھارتے اور اس کی کیوریاسٹی کو باہر لاتے، پھر اپنی بات پیش کرتے۔ کبھی کچھ کہنا ہو تو اسے سوالات کی شکل میں رکھتے
اور صحیح جواب ارشاد فرماتے، اسی طرح دوسروں کو بھی سوال و جواب کرنے کا پورا موقع فراہم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ہوتے، تنہا ہوتے، لوگوں کے درمیان میں ہوتے، مسجد میں ہوتے یا میدان جنگ میں ہوتے، جہاں بھی تعلیم و تربیت کے فطری موقعات آتے ان سے مکمل فائدہ اٹھاتے اور باتوں باتوں میں ضروری معلومات بہم پہنچا دیا کرتے تھے۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتے تو آپ اطلاعی انداز بیاں کو اختیار کرتے، اطلاعی یعنی کہ اطلاعی انداز میں بیاں کرتے اور اختصار کو ملحوظ رکھتے، یعنی کہ دکھاوا بالکل نہ کرتے، جو بھی بتاتے پورے دل سے پورے توجہ کے ساتھ بتانے کی پوری کوشش کرتے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے برمحل تشبیہات و تمثیلات سے بھی کام لیتے۔ تشبیہات و تمثیلات کا مطلب ایک چیز کو دوسرے چیز کے مانند ٹھہرانا، یعنی کہ جیسے کسی کا خوبصورت چہرہ ہو تو چاند کے مانند، چاند جیسا ہو ایسا کہنا، ایسا تشبیہات و تمثیلات کو سے سمجھانے کی کوشش کرتے اور اس کی ایسی مؤثر لفظی تصویر کھینچ دیتے کہ حقائق آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس پر لگی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا دار ہوتا ہے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس حقیقت کو اور بھی واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے جتنا ہو سکے بچ سکیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اس کا شکر گزارتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز کالے رنگ کے آدمی سے اے کالے رنگ والے کہہ کر خطاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سخت ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سب کو ایک ہی پیمانے سے دو، یعنی ایسا نہ دو کہ کسی کو اچھے الفاظ سے خطاب کرو اور کسی کو برے الفاظ سے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے کم تر ہے تو اس کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ایسا بول بیٹھتے ہیں کہ بیکار ہے۔ توبہ کریں، ایسا بالکل نہ کہیں، کسی کو حقیر نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کانٹے کو بھی کسی نہ کسی کام کی وجہ سے ہی پیدا فرمایا ہوگا۔ اللہ ایک کاڑی کو بھی بیکار اس دنیا میں نہیں لایا۔ انسانوں کے درمیان امتیاز نہ کرو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر رعب دبدبہ جمانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک ہو کر زندگی بسر کرو اور اپنے آپ میں بہتریاں لانے کی کوشش کرو۔
اخلاق اور کردار کی تعمیر و تشکیل کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تعمیر و تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولین مقصد فضائل اخلاق اور اعمال حسنہ کی تعلیم و تربیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اخلاقی اقدار کی تعلیم دی جن میں صداقت، امانت، صبر و تحمل، عفو و درگزر، عدل و انصاف، سخاوت، فیاضی، شجاعت، عزم و استقلال شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ صلاحیتوں سے تمام اقوام عالم نے بصیرت اور زندگی حاصل کی۔ اس معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے معلمانہ کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ایک انگریزی کتاب دا 100 کے مصنف ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے وہ تنہا شخص ہیں جو مذہبی اور دینوی دونوں لحاظ سے بے انتہا کامیاب رہے۔ انہیں عملی واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل مشفقانہ تعلیم و تربیت نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، جس کا اثر 23 سال کی قلیل عرصے میں یہ ہوا کہ دنیا کی غیر مہذب قوم انسانیت کی علمبردار اور تہذیب یافتہ قوم بن گئی، جس نے اخلاقی، ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے ایک ایسا فکری انقلاب برپا کیا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ بے شک پیارے آقا ایسے رہبر ہیں جن کی تاریخ دنیا کے کسی کی بھی مثال دے کر نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ بچوں، آپ اس ویڈیو کو پورا ہونے تک دیکھیے اور اس کتاب کا بھی آپ مطالعہ کریں، سبق کو پڑھیں، اس میں سے سوالات و جوابات نکال لیں، پڑھیں اور امتحان کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔